زه د پښتو ادبي سوسایټي د منتظمینو او بالخصوص د سید محمود احمد صاحب ما د ورور سردار یوسفزئی صاحب ډېر شکرګزار یم چې د بیتاب صاحب د کتاب په حوالې داسې یو ښکلې غونډه بندوبست وکړو. ما ته خو سردار صاحب چې ووایي چې د بیتاب صاحب کتاب دی نو بیتاب صاحب سره زما ډېر نږدې او د وروڼو غوندې تعلق دی او کتاب باندې خو تحقیق راوختم خو کتاب مې لا تر اوسه کتلی نه دی، اوس به یې ګورم. خو ما ته دا پته وه الله ګواه دی چې په هغې کې زما باره کې خاکات نه بیا به زه د فنکشن نه راتلم. خو زه خو ناخبره کې رالم او بل د اکادمي ادبیات کې ما بلا فنکشن داسې اټینډ کړي دي. د بانیان افتخار عارف صاحب زما دوست و، فراز صاحب احمد فراز صاحب زما استاد و، زه ډېر تللی راغلی یم. دا د یو خپل کلچري فضلي صاحب ته په پېښور کې ناست دی، د پښتنو ښار دی. اسلام آباد وی کہ ہر کان در کان نمک رفت نمک شد. اسلام آباد بارے کوئی کہ کیسے خوش طب ہیں اس شہر دل آزار کے لوگ، موجی خون سر سے گزر جاتی ہے تب پوچھتے ہیں. نظر دے کہ پختون دے کہ پنجابی دے کہ بڑے دے بس اگر اسلام آبادی دے دا یو سو لیونی ورته ووایه سردار یوسفزئی دی او محبوب صاحب دی دیر چې به دا پښتو دی دا ژوند ساتلی ده. ما یې سره تپوس کړی او تا یې سره تپوس کړی او بل افسر یې سره تپوس کړی. کتاب مانده کړو د کتاب نوم ځکه ستاسو ټولو اجازت یې او د صدر صاحب اجازت یې زه اردو کې خبرې کول غواړم ځکه زموږ دا دوه ډېر درانه میلمانه په بیماره حالت کې راغلي دي. بشارت کوکر صاحب اور کیسر بٹ صاحب، میں ان سے اجازت مانگ رہا ہوں کہ میں اردو ایک تو آپ نے تھوڑا سا حسب عادت مرچ مسالہ ڈالنے کی کوشش کی تو اس میں بھی پانی ڈال لیں گے اور تاکہ آپ کو میں یہ ہاتھ سے لے جو تقریب ہے وہ سنا دوں. یہاں بڑے کام کے مقالے پڑھے گئے. میں بیتاب صاحب سے کہوں گا، فصیح الدین صاحب ایک عالم فاضل آدمی ہیں، ان کو ڈی آئی جی نہیں ہونا چاہتے، کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہونا چاہیے تھا. یہ ضائع ہو رہا ہے، میں یقیناً کہہ رہا ہوں. پشاور میں واحد بڑی لائبریری جو انہوں نے بنائی ہے، ہمارے تو وہی ہیں. تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ ان مقالوں کا اردو ترجمہ کر کے آپ دونوں کو بھیجیں. اس میں بہت سارا مواد ہے سمجھنے کے لیے. کتاب کا جو نام ہے مجھے تو نام بڑا پسند ہے، اباسین غاڑہ. یہ اباسین کا کنارہ، غاڑم کنارے کو کہتے ہیں. اور ہماری جو پشتو ثقافت ہے آپ یقین کریں وہ ان کناروں سے پھوٹی ہے. یہ 2000 سال کی تاریخ اپنے سینے میں سموئے ہوئے یہ کنارے، اباسین کنارے. ہماری لوریاں یہیں پہ بنائی گئی. وہ ہمارا سب سے جو جوان مرد بنو کا کمال کا شاعر تھا مقبول عامر، وہ کہتا ہے کنارے آپ کھڑے ایک اداس پہ کرنے، دریا میں چپکے سے ایک پنکھڑی بہا دی ہے. بہت سارے اس طرح. یہی چنار یہی جھیل کا کنارہ تھا، یہی کسی کے ساتھ یہی کسی سے میں نے دن گزارا تھا. کمال کی شاعری تخلیق ان کناروں پہ. لیکن آج کا مسئلہ کیا ہے؟ سیلاب آ گیا پہاڑوں میں، ہماری صوبائی حکومت پیچھے پڑ گئی اباسین کے کناروں کے. ان کناروں پہ لوگوں کی پرائیویٹ زمینیں ہیں، ذاتی ڈیرے بنائے ہیں، حجرے بنائے ہیں، چھوٹے موٹے ہوٹل بنائے ہیں. یہ ہمارے غریب بے سہارا اور بے کس پختونوں کی خدائی تفریح گاہیں ہیں. یہ کسی نے بنا کر نہیں، اللہ نے دیے. ان کے پیچھے پڑ گئے. اپنی زمین پہ بنا حجرے، لوگ آ رہے ہیں، اپنی زمین بنا ہوٹل. ایک سلیم نے آواز اٹھائی. میرا گلہ یہ ہے کہ ہم نے ساری عمر تو وہ لب و رخسار کی شاعری نہیں کرنی ہے. ہمارا ادب اب لب و رخسار سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ سارے انٹلیکچوئلز بیٹھے پختون. اباسین غاڑہ شکر ہے کہ اس نے کتاب کو عنوان رکھا اور آج اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع ملا. میں نے خود اباسین غاڑہ بات کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے. سب آتے ہیں، لوگ آتے ہیں. ہمارے صوبے میں کیا ہے؟ بارود، لہو، خون. پچھلے کئی سالوں سے کہاں ہیں تفریح گاہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تفریح گاہ دی ہے ناردرن ایریا سے لے کر ڈی اے خان تک، اور ادھر سوات میں اشو اور گبرال سے لے کر ڈی اے خان تک. آپ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ جیسے ان کی وجہ سے وہ بھائی ان پشتوں کو آباد کر دو، ان پشتوں کو ٹھیک کر دو.
میں نے 4 کلومیٹر کا پشتہ اپنی جیب سے بنایا، الحمدللہ ایک قطرہ پانی اس کنارے کو عبور نہیں کر سکا. حکومت نہیں کر سکتی کام. سو عباسین کے غاڑے پہ تقریب کریں گے اور وہاں پہ بات کریں گے کہ عباسین غاڑے کو کیسے بچانا ہے بربادیوں سے، سیلاب کی نہیں، حکومت سے، حکومتوں سے. میں پشاور جا رہا تھا 2013 میں نواز شریف صاحب اور سردار مہتاب، سردار صاحب گاڑی چلا رہے تھے میرے ساتھ، ادھر بہت آئی ہوئے ہیں نیزا پور. جب ہم وہاں پہنچے پل پہ تو انہیں گاڑی روک دی اور میاں صاحب کو کہا کہ یہ میاں صاحب کا فارم ہاؤس ہے. تو میاں صاحب نیچے اترے اور مجھے کہتے ہیں کہ میاں صاحب بڑی زبردست جگہ ہے، کی ہوندہ ہے. میں نے کہا سر میں نے لوگوں کے لیے بنایا. میں نے کہا میں تو کبھی کبھار آتا ہوں، مہینے میں 1 بار. لوگ آتے ہیں، ہمارا صوبہ جل رہا ہے، کوئی تفریحات نہیں رہی. بچے سائیکو کیسز بن گئے، F-16 کی بمباریاں ہوئیں. تو میں نے کہا یہ ایک تفریحات میں نے بساط کے مطابق بنے. لوگ آتے ہیں، فیملیز لاتے ہیں، بچے لاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. یہ میاں صاحب کہتے ہیں کتنے چارجز لیتے ہو؟ اور میں نے کہا سر آپ ہر وہ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا ہمارے پختونوں کے وجہ میں کوئی آ جائے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دوسری بات بیتاب صاحب. بیتاب صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، اور جو کچھ کہا گیا میں کہتا ہوں کم ہے، وقت کم ہے. میں صرف اتنا کہوں گا بیتاب صاحب کے لیے کہ استاد خائص گلو نہ ڈیر دی جولائے میں تنگ زبا کم ٹولا ہوگا. بہت ساری باتیں ہیں. وہ اسی اکیڈمی کا ایک سابق چیئرمین تھا، میرا دوست ہے بھائی افتخار عارف. وہ کہتے ہیں ہم ہی میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب، ہم ہی میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسمان کے ہوتے ہوئے. بس میں اتنا ہی کہوں گا بیتاب صاحب کے بارے میں. باقی سردار خان بیتاب صاحب کی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری میں نے خرید لی ہیں، وہ ان میں بانٹیں. اور باقی بھی آپ کو جو پختون نظر آ جائے، جو آدمی مناسب آپ سمجھے آپ ان کو بانٹیں. 2-3 مجھے دے دیں. تھینک یو بہت بہت. میجر عامر صاحب په دې ښار کې د سپوږمۍ د مسیاله خبر نه یم، د بل ښار د احواله په 15 وخته چې لاس په دعا هست کړم، ستا د عمر دعا کړم په ډېر کاله. ستاسو د ټولو مشرانو، ملګرو، د مېلمنو د راتګ شکریه.